ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ ان کو اور تو کچھ نہیں کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، گاڑی تو کیا پتلی بھی نہیں چنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد و اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ۔ ایک نے کہا، لکڑی؟ آپ لکڑی کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے آہستہ سے کہا، بڑے میاں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، نہیں کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا، بابو جی کوئلے لائیں؟ پانچویں نے کہا، نہیں اپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے۔ باپ نے کراہتے ہوئے کہا، ارے نالائکو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، کہیں سے لکڑیاں لاؤ جنگل سے۔ ایک بیٹے نے کہا، یہ بھی اچھی رہی، جنگل یہاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑیاں کہاں کاٹنے دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، اپنے آپے میں نہیں رہے بابو جی، بک رہے ہیں جنون میں کیا کیا کچھ۔ تیسرے نے کہا، بھئی لکڑیوں والی بات اپن کی سمجھ میں تو نہیں آئی۔ چوتھے نے کہا، بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے۔ پانچویں نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں ٹال پر سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹال پر گیا، ٹال والے سے کہا، ہان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہوں۔ ٹال والے نے لکڑیاں دیں، ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط۔ باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اس سے کیا ہلاکی نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ آخر بیٹوں سے کہا، اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ گٹھا؟ وہ کیوں؟ اب رسی کہاں سے لائیں؟ بھئی بہت تنگ کیا ہے اس بڈھے نے۔ آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے آزار بند نکالا اور گٹھا باندھا۔ بڑے میاں نے کہا، اب اس گٹھے کو توڑو۔ بیٹوں نے کہا، لو بھائی یہ بھی اچھی رہی، کیسے توڑے؟ کلاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا، کلاڑی سے نہیں، ہاتھوں سے توڑو، گھٹنوں سے توڑو۔ حکم والد مرگ مفاجات۔ پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے۔ لکڑیوں کا بال بیکا نہ ہوا۔ سب نے کہا، بابو جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ باپ نے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو۔ ایک نے جل کر کہا، رسی کہاں ہے، میرا آزار بند ہے، اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، آزار بند ڈال لوں پاجامے میں۔ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی تھیں اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی، کسی سے نہ ٹوٹی۔ آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی۔ اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاخ کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں ایک دم کھول دیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے۔ آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ بڈھا بہت جاہل ہے۔ دوسرے نے کہا، اڑیل ضدی۔ تیسرے نے کہا، گھوسٹ سن کی عقل سے پیدل گھامڑ۔ چوتھے نے کہا، سارے بڈھے ایسے ہی ہوتے ہیں، کم بخت مرتا بھی نہیں۔ بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کیں اور نہایت سکون سے جان دے دی۔